کہتے جی کہ مدرسہ عربیہ سعادت العلوم میرسی کی جو تعاون کرتے ہیں، جو بھی دینی مدارس کا تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں ویسے ہی برکت دیتے ہیں۔ تو اللہ کے قرآن میں ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم اللہ کے راستے میں دو گے اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ کہتے ہیں جی کہ بھینس کے گوشت میں اور دودھ کے بارے میں حضور پاک نے کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ یہ ضروری تو نہیں ہوتا ہے کہ ہر چیز کا حضور نام لیتے ہیں، اور اس زمانے میں وہاں شاید بھینس نہ بھی ہو، ورنہ بہرحال اس میں گوشت بھی حلال ہے اور دودھ بھی حلال ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میری والدہ جو ہے بینک میں پیسے رکھ کے سود دیتی ہے، ہم نے اس کو منع بھی کیا ہے لیکن وہ منع نہیں ہوتی ہے، لیکن رہتی ہمارے ساتھ کوئی نہیں، اس کا گناہ اس پر ہے، آپ پر کیوں ہے؟ نماز پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ، اقم الصلاۃ، تاکہ اس کو صحیح معنی میں تمام ارکان کے ادائیگی کے ساتھ نماز ادا کریں، وقت میں ادا کریں، رکوع اور سجود کو صحیح طریقے سے یہ ہے قائم کرنا۔ ایک ہوتا ہے صرف پڑھ لینا الگ بات ہے، قائم کرنا الگ بات ہے۔ قائم کرنے کا معنی یہی ہے کہ جب آپ ہاتھ باندھیں گے تو صحیح طریقے سے ہاتھ اٹھائیں، صحیح طریقے سے ہاتھ باندھیں، اور اس کے بعد صحیح طریقے سے رکوع میں جائیں، صحیح طریقے سے سجدے میں جائیں، اور اس کے بعد وہاں بین جو ہے بیٹھ کے تسبیح ہاتھ بھی پڑھیں، یہ قائم کرتا ہے۔ کہتے جی ہمارے ملک میں جو بڑی بڑی قبریں ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، صحابہ وہاں گئے نہیں تو صحابہ کی قبریں وہاں کیسے بن گئی؟ یہ لوگ اپنا کاروبار چلانے کے لیے کرتے ہیں سارا دھندا۔ وہاں سے محمد بن قاسم وہ بھی تابعی ہے، صحابی نہیں ہے۔ عاقب علی کے بچے جو ہیں اللہ کا صالح، اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے، اللہ سب کے بچوں کو صالح بنائے، قرۃ عین بنائے، عالم بنائے۔ اگر ایک آدمی گھر میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے اور زور سے قرآن پڑھے کوئی حاجت نہیں، اگر کسی دوسرے کی نیند میں خلل نہ پڑتا ہو تو پھر وہ زور سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ کہتے جی کہ تراویح جو ہے، گزارش یہ ہے جی کہ تراویح کی احناف کے نزدیک 20 رکعت ہیں، اور بعض علماء 8 رکعت بھی سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر ہر جگہ حرمین میں بھی 20 رکعت ہوتی تھی۔ 8 رکعت کی اصل میں ایک حدیث مبارک ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ کان یصلی 8 رکعات، آپ 8 رکعت پڑھتے تھے، اربعن فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، ان کی جو پڑھنے کا انداز تھا، قرات تھی، اس کے حسن کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ تو وہ تہجد تھی اصل میں، کیونکہ تہجد میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، تراویح میں تو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال جو 20 پڑھتے ہیں ان پر بھی اعتراض نہ کریں، جتنا زیادہ پڑھیں گے، کیونکہ رمضان کی راتیں جاگنے کے لیے ہیں اور دن روزے کے لیے ہے۔ داڑھی کاٹنا جو ہے ایک مشت سے زیادہ اگر کاٹے تو پھر وہ فاسق و فاجر ہو جائے گا۔ عمرے کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی سر پہ اس طرح پھروائے، لیکن اگر بال بڑے بڑے ہیں تو مشین بھی پھروا سکتا ہے۔ اگر عصر کی نماز میں قاعدہ اولا تشہد کرنا بھول جائے تو نماز دہرانی ہوگی، مسجد کا صاف کرنا۔
کہتا ہے جی کہ کوئی بندہ اعلانیہ کفر نہیں کرتا لیکن طاغوت کی مدد کرتا ہے. طاغوت کہتے ہیں شیطان، طاغوت کہتے ہیں ما یعبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے. اگر وہ اس کی مدد کرتا ہے تو ماننا ہے کفر ہے. میرا دوست ہے وقاص احمد، سر کے درد کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے. وظیفہ یہ ہے میرا بھائی کہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے خود ہاتھ میں دم کر کے سر پہ پھیرا کرے، انشاءاللہ چند دنوں میں یہ بیماری جاتی رہے گی. میرے والد محمد خالد عباسی عمرے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن 5 تاریخ کو ریاض میں انتقال ہو گیا. اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ. انشاءاللہ ان کا عمرے کا ثواب بھی ملتا رہے گا. میرا نام شفا ہے، 8 سال ہو گئے ہیں کہ مجھے اولاد نہیں ہوتی. ایک تو میری بیٹی سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں، دوسرا اپنے خاوند کا بھی ٹیسٹ کروائیں کہ دونوں میں قسم نقص ہے، جس میں نقص ہے اس کا علاج کیا جائے. اگر دونوں میں نقص نہیں ہے تو پھر سورۃ یوسف روز پڑھ کے دعا کیا کریں. میں انڈیا سے ہوں، میرا حمل جو ہے وہ بچے دانی میں نہیں جاتا بلکہ باہر ٹھہر جاتا ہے. اللہ آپ کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے. اس کے لیے بھی ہوئی ہے کہ آپ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کریں، یا اللہ میری مشکل حل کر. وظائف الصالحین کے مصنف پیر اقبال قریشی صاحب کی خلیفہ حکیم عبدالعلیم صاحب ہندوستان میں کام کر رہے ہیں. اللہ کامیاب کرے. ایک عورت نے طائف سے احرام باندھا اور مکہ مکرمہ آ گئی لیکن عمرہ نہ کر سکی کہ اس کو حیض آ گئی. اب وہ پھر مدینہ شریف چلی گئی. تو ایسا کریں کہ وہ اسی احتیاط میں رہے اور پھر جب پاک ہو جائے تو مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آ کے عمرہ کر لیں. مکہ مکرمہ میں جتنی باقی مسجدیں ہیں ان پر بھی ثواب 1 لاکھ ملتا ہے. ہاں بالکل، کیونکہ اللہ نے مسجد تدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ سارے مکے کو مسجد الحرام کہا ہے. تو جب حدود حرم جتنی ہے وہ مسجد الحرام ہے تو 1 لاکھ ملے گا. میرے ایک بھائی نوکری کی تلاش میں ہے، ایک کمپنی نے بلایا، اللہ کامیاب کرے گا. 2 رکعت پھر پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے پھر کیا. مکے میں جو رہنے والے ہیں مستقل ان کا حج افراد ہوتا ہے، نہ تمتع ہوتا ہے نہ قران. کیونکہ تمتع اور قران ان کا ہوتا ہے جو باہر سے آتے ہیں. یہاں کسی بہت ہے، اگر احرام کے حلق میں ہو کے نیچے آ جائے کوئی بات نہیں. حرم کے اندر تہجد کے لیے الگ اذان ہوتی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 2 آدمی اذان دیتے تھے، حضرت بلال بھی اور ابھی معذورہ بھی. اگر نہ دی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر دی جائے تو اعتراض نہ کریں. اگر طائف جائیں ہم سیر کرنے کے لیے، واپسی پہ احرام نہ باندھیں، عمرہ نہ کریں، دم پڑے گی. اگر کسی نے شوال اور ذوالقعدہ میں عمرہ کیا ہے تو کوئی دم نہیں، چاہے بار بار بھی عمرہ کریں. میرا بیٹا 10 سال کا ہے، بڑا شرارتی ہے. شرارتی بیٹے ذہین بڑے ہوتے ہیں، اس لیے گھبراؤ نہیں، وہ اچھا ذہین ہوگا انشاءاللہ.
سال کا میرا بیٹا ہو گیا ہے لیکن اس کی شرمگاہ کا کوئی پڑھ نہیں، تو یہ ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کریں، اور ہر کام کے لیے سورۃ فاتحہ جیسی کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے۔ سورۃ فاتحہ جو ہے اس کا نام شفا بھی ہے، شافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، وافیہ بھی ہے۔ میری بہن کی اور میری شادی نہیں ہو رہی، مہاراج اس کے لیے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھا کرے، تم بھی پڑھو وہ بھی پڑھو، اور ایک یہ ہے کہ سورۃ الاحزاب پڑھے، اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے۔ بلوچستان میں پنجگول کے مقام میں کہتے ہیں کہ صحابہ کی قبریں اللہ عالم ہم نہیں جانتے۔ مجھے رات کو نیند نہیں آتی تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے سینے میں دم کر کے پھر سویا کریں۔ میری عمرے سے 2 جون کو واپسی ہے، آپ پر حج کوئی فرض نہیں، جب اجازت نہیں ہوگی تو فرض کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان، اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لواتنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا